میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان۔ دیکھیے ہم تو سلامت کہ وہ کوے کو کس طرح جائز کہتے ہیں اور ان کا تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، رب کے پیاروں کہے ایک حسین سائزاں، بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادماں، رب کے پیاروں کہے ایک حسین سائزاں، بچے بوڑھے جوان دیکھیں مفتی صاحب واضح کہہ رہے ہیں کہ کوے کو اگر صاف غذا کھلائی جائے تو اس کا کھانا بالکل بالاتفاق جائز ہے، اس کا کھانا حرام نہیں ہے۔ مفتی صاحب اور مفتی صاحب کو بلانے والے احباب، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ جب مفتی صاحب جہاں بھی کہیں پروگرام کے لیے جائیں تو مفتی صاحب آپ اپنے سننے والے کو اور پروگرام پہ آنے والوں کو سب سے پہلے یہ کہہ دیا کریں کہ بھائی میں مفتی طارق مسعود ہوں، کراچی سے آ رہا ہوں، آپ کے پاس کوے کی کڑھائی کھاؤں گا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کو جائز قرار دیا ہے؟ آپ کی اپنی شریعت ہے، آپ شریعت کا استہزاء کرنا چاہتے ہیں؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے آپ اس کو حلال قرار دینا چاہتے ہیں؟ یہ کوا پرندوں کے درندوں میں سے ہے، جس طرح جانوروں کے بھی درندے ہیں، جن درندوں کے اندر گوشت خور جانور یہ درندوں کے اندر آتے ہیں، پرندوں کے اندر بھی درندے ہیں جن میں گوشت خور کوا یہ درندوں کے اندر آتا ہے۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو صاف غذا کھلائی جائے، اس کا کھانا پینا صاف کیا جائے تو یہ حلال ہو جائے گا۔ مفتی صاحب آپ اپنے اس ویڈیو لنک کے اوپر ذرا غور کریں اور کوے کو خام خواہ شریعت کا استہزاء نہ کریں، شریعت کا مذاق نہ اڑائیں، یہ یقیناً شریعت کا مذاق ہے۔ آپ نے شریعت مطہرہ کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ حرام ہے، یعنی کہ جو درندوں میں سے وہ حرام ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حلال ہے۔ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کہ کوا حلال ہے؟ آپ کو اپنے ویژن کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔